السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، انسان جو اعمال کرتا ہے تو کچھ ظاہری اعمال ہیں اور کچھ باطنی اعمال ہیں، اور ظاہری اعمال بھی دو قسم پر ہیں، نیکی اور برائی، طاعت اور معصیت، سیئہ اور حسنہ، اور باطنی اعمال بھی دو قسم پر ہیں، اچھے اور برے دونوں۔ مومن وہ ظاہری اور باطنی دونوں نیکیاں کرتا ہے، اور یہی کامل دین ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ ظاہری اعمال، نیکیاں، باطنی نیکیاں دونوں کرتا ہے۔ اس طریقے سے مومن ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے لیے ایک صاف اور واضح اور صریح لفظ استعمال کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ذرو، زر، ذرا، ذرو، علماء اور طلباء جانتے ہیں امر کا صیغہ ہے۔ وزر یا ذرو، زر مفرد مذکر مخاطب کا ہے اور ذرو جمع کا ہے۔ چھوڑ دو، ترک کر دو۔ زر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بغیر تاخیر کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی وقت پر ٹالتے ہوئے فوراً ہی اس کو چھوڑ دے، سوچے نہیں، اس کو کہتے ہیں ضرور۔ اور اس کی وجہ، جب گناہ کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو پھر شیطان اس کو دلائل سے سمجھاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور تمہاری جو بات ہے یا تمہارا جو عمل ہے اس میں جواز کی گنجائش نکلتی ہے۔ اور شیطان کا کام یہی ہے، نیکی کرنے میں پہل کرے آدمی، اگر اس میں تاخیر کی تو شیطان وہ آپ سے چھڑوائے گا۔ گناہ کرنے میں جلدی کرے، چھوڑنے میں، کرنے میں نہیں، چھوڑنے میں فوراً۔ گناہ تو گناہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ وہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، اس سے نکل آؤ، اس میں سوچنے کا موقع اس نفس کو مت دو۔ جس جگہ، جس ماحول، جس معاشرے میں آپ سے گناہ صادر ہوتے ہیں یا ہونے کا گمان ہے یا یقین ہے، فوراً اس جگہ سے نکل آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سارے دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، نکلوں گا کیسے؟ سارے دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، نکلوں گا کیسے؟ نہیں، فوراً دوڑ پڑے دروازے کی طرف۔
جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑ پڑے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول لی، ایک بھی کھل گیا، دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا بھی کھل گیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، کہتا یہ کون کر سکتا؟ نیکی میں بھی اور برائی کے اندر بھی ہمیشہ یہ فلسفہ اختیار کرے، فوراً اس کو کر لیا کرے۔ بس پیسے ہیں، مال ہے، جی بھی چاہتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں پر خرچ کروں، لیکن جائیں گے کیسے؟ مال وہ تو نہیں پہنچ سکتا، جو دیتے ہیں پہنچنے والوں کا پہنچ رہا، وہ بیچارے ترستے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ روزانہ کھانے کے بجائے کوئی اور چیز بھی ہو، جوتے کپڑے؟ انہوں نے کہا ہم مشورے سے یہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے وہ لوگ کھانے پینے کی وجہ سے، اور سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ کھانا کسی طریقے سے زیادہ کر کے ان کو کھلایا جائے۔ میں مثال لی کہ یہ سوچتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ فوراً اس کو چھوڑنا چاہیے۔ دل کے گناہ، باطن کے گناہ، اس سے فوراً نکل آنا چاہیے۔ انسان کے ظاہری گناہ بھی باطنی گناہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری گناہ کے پیچھے بھی ارادہ ہوتا ہے، جس کے پیچھے ارادہ نہیں ہوتا اس پر پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ رمضان کا فرض روزہ آپ قصدن ارادے سے اس کو توڑ دیں، کھائے پئیں، تو سزا بھی ہے دنیاوی اور گناہ بھی ہے آخرت کے لیے۔ آپ نے اللہ جل شانہ کے حکم کو توڑا، اس کی سزا ہے۔ وہ توبے کے بغیر اور اللہ کی رضا کے بغیر اور اللہ چاہے اس کے بغیر وہ ختم نہیں ہوگا وہ سزا۔ اور دنیاوی سزا یہ ہے کہ اس کا آپ کفارہ دیں، اس لیے کہ ارادہ ہے۔ لیکن یہی شخص یا یہی رمضان کے مہینے میں فرض روزہ انسان بھول کر بغیر ارادے کے کھائے، بغیر ارادے کے، تو اس پر گناہ نہیں، قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں، اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ تو مہینے الگ کفارے کے مسلسل روزے رکھے، قضا روزہ الگ رکھے، گناہ بھی ہے۔ اور گناہ سے خلاصی کی صورت یہ ہے کہ اپنے مولا کو راضی کرے توبے کے ذریعے سے، وہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی جگہ بھی لیں، نماز کے اندر آپ کی نماز ٹوٹ گئی، زبان سے کوئی دنیاوی لفظ اپنی زبان میں پشتو میں نکلا، اردو میں نکلا، لیکن آپ کا خیال ہی نہیں تھا، آپ کے اوپر خیال ایسا غالب آیا کہ لفظ منہ سے نکلا، بغیر ارادے کے نکلا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن گناہ نہیں۔ تو ظاہری اعمال بھی انسان کے دل کے اور باطنی اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر غلط ارادے آتے ہیں، غلط جذبات اٹھتے ہیں۔ شیطان جو سارا کا سارا حملہ کرتا ہے وہ انسان کے دل پہ کرتا ہے، دل کو اپنا تابع بناتا ہے، دل کے اندر تقاضے پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان ظاہری گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکوک و شبہات دین کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے گمراہ ہو جائے، اس کا فوراً حل یہ ہے کہ اسی شکوک و شبہات کو باہر نکال پھینکے اور کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسلام کے بڑے بڑے فیلسوف مسلمان جو دلائل سے ایمانیات کو جانتے تھے، ان کے پاس دلائل ہوتے تھے، وہ دلائل بیان کرتے رہے، شیطان اس پہ نقص وارد کرتا رہا، توڑتا رہا، یہاں تک کہ خطرہ ہو گیا کہ ایمان سے نکل جائے گا اور ابھی موت جان کنی کی حالت شروع ہونے والی ہے۔ تو اس نے فوراً یہی کہا کہ میں اللہ کے فضل سے بس اور مزید تمہیں دلیل نہیں دیتا، بس بچتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ باہر گئے جنگل کی طرف، کئی دن مسلسل خلوت گزینی اختیار کی،
فاقہ ہوا، کھانے پینے کا کچھ نہیں مل رہا تھا، بالکل حالت غیر ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ایک بدلی لے کر آیا آسمان پر، اس سے پانی برسا، اس کو جمع کی اور پی لیا اور اپنی پیاس بجھا دی جو مہلک تھی۔ اسی بادل کے اندر سے ایک تصویر آئی سامنے، اور پھر وہاں سے آواز آئی۔ اس آواز کے اندر یہ تھا کہ فلاں آئندہ تیرے لیے نماز معاف ہو گئی ہے، بس آپ کا جو مقام تھا اس تک آپ پہنچ گئے، اب آئندہ نماز نہ پڑھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فوراً اس کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ تو شیطان ہے، اسی بادل سے بارش بھی برسے، بہت بڑا احسان ہے، موت سے بھی نکال لیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ دیا کہ تو شیطان ہے، جا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف نہیں ہوئی، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اس کو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی کرتا رہ، نماز پڑھتا رہ، بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ میرے لیے کیسے معاف ہوئی؟ فوراً کہا کہ تو شیطان مردود ہے، جا۔ اس نے پھر اس کے بعد فوراً دوسرا گولہ چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں۔ علم آدمی کے پاس آئے بھی، شیطان وسوسے ڈالے، یہ سوال یہ جواب دیتا رہے، آخر میں نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کو گمراہ کرے گا۔ فوراً ہی تسلیم کرے، میں مانتا ہوں اللہ کو، بس تیری باتوں کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے اول سے لے کر آخر تک اپنی جگہ پر درست ہے، میری عقل کوتا ہے، اس میں آتا نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں قسم کے گناہ ہیں، ظاہری اور باطنی بھی، اور ظاہری گناہوں کے پیچھے بھی باطنی گناہوں کو بہت بڑا دخل ہے، اس لیے کہ شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح لے جا کر گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں ڈال کر اسی طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے، اس کو جوڑ دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تشریح میں عرض کیا کہ یہ حدیث دین کا نصف ہے، آدھا دین ہے، یہ آدھا دین، اس لیے کہ دین کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے۔ بعض لوگ باطنی علوم، باطنی عمل، باطنی اعمال کو کوئی دوسری صورت بیان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ باطن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دونوں غلطی کے اوپر ہیں، باطن بھی ہے، اس کے علوم بھی ہیں، وہ اسی شریعت کے اندر ہے اور اسی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث آدھا دین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث تہائی دین ہے، دین کے 3 حصے ہیں، ایک یہ اس حدیث میں نے بیان کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت دل میں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث دین کا 1/4 حصہ ہے، اور 1/4 حصہ یہ بیان کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث دین کا 5واں حصہ ہے، 5 حدیث مل کر اس میں پورا دین سمیٹ لیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ باطنی بھی گناہ ہے۔ جب انسان ظاہری چھوٹا گناہ بھی کرے لیکن اس کے باطن کے اندر خبث ہو، خناس ہو، گندگی ہو، وہ گناہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحشاء، برائی پھیلے، فی الذین آمنوا، مومنین میں، مسلمانوں کے اندر، مومنوں میں، نیک لوگوں میں برائی اور فحشاء پھیلے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آگے فرمایا وہی بات
اگر شیطان تیرے دل کے اندر کچھ ڈالتا ہے کہ یہ کیوں، اس میں کیوں اتنا گناہ ہے، یہ کیوں ایسا ہے، تو اللہ جانتا ہے اور تم اس تفصیل کو مزید نہیں جانتے، فوراً مانو بس، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہارے علم کا ظرف ہی اتنا ہے، تمہارے پاس جو کٹورا ہے اس میں 1 کلو کا دودھ آتا ہے، زیادہ نہیں آتا، اب زیادہ ڈالو گے تو وہ آس پاس گرے گا، وہ آتا ہی نہیں۔ تمہارے پاس جو اینٹ کا سانچہ ہے، قالب ہے، اس میں یہی اینٹ اس کی برابر مٹی آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ اب بڑی اینٹ بنانا چاہے تو اس کے لیے دوسرا قالب بنائے، اس میں آتا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن تو اپنے ظرف کے مطابق جانتا ہے، اور جب اس کے لیے آگے حد ہے، پولے دبیا، اگر تو اس حد کو پار کرے گا تو اللہ کے حدود کو توڑے گا، اور جب توڑے گا تو اللہ کا کوڑا تیرے سر پہ گرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بچائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایسی تصویریں، ایسی ویڈیو، ایسی تصاویر آتی ہیں فاحش کام کی، بادشاہوں سے ہوتے ہیں، کسی کافر کے سامنے ہوتے ہیں، کسی بھی متعلق، عورتوں کے متعلق وغیرہ وغیرہ، نہ میں نے دیکھی ہے نہ میں تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ کی تفصیل میں اس موقع پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر وہ تصویریں وہ موبائل نے اٹھائی اور موبائل نے دنیا کے اندر پھیلائی۔ جو لوگ یہ کام کراتے ہیں فحشا، پھر ایک کافر کے سامنے جو مسلمانوں کا وجود اللہ کی زمین پر برداشت نہیں کرتا، تو یہ گناہ پر گناہ ہے، وہ تو ہے ہی ایسا۔ لیکن پھر جنہوں نے لی اور جو پھیلاتے ہیں، دنیا بھر کے اندر وہ تصاویر پھیل گئی، اور عام طور پہ معاشرے کے اندر جب کہیں برائی ہوتی ہے تو وہ تصویر لے کر دنیا بھر میں، اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ شیطان نے اس کو سجایا ہے، اس کا مفتی شیطان ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو شیئر کرو، آگے شیئر کرو، آگے شیئر کرو، آگے اس کو پھیلاؤ۔ وہ اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ فحشاء اور برائی پھیلے مومنوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بات کو چاہتے ہیں کہ یہ پھیل جائے۔ فحشاء کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عام گناہ، ایک ہے فحشاء، ایک ہے فجور۔ عام گناہ کو فسق کہتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اکیلے تنہائی میں چھپ کے، وہ فاسق ہے، کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ فجور جس سے فاجر مشتق ہے، فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ بھی کرتا ہے اور علانیہ کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، وہ اس میں غرور بھی ہیں، اس میں تکبر بھی ہیں، میں تو سب کے سامنے اس طرح کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں فجور۔ یہ شخص فاجر ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ تو پھر بھی لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اس کا گناہ اس کی حد تک رہتا ہے، اللہ جل شانہ دیکھتا ہے، اس کے باطنی آثار وہ پھیلے گی۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے، اس کا گناہ اس کی حد تک نہیں رہتا، وہ معاشرے کے اندر اس کو پھیلاتا بھی ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، زبان سے تعلق ہے، ہاتھوں سے تعلق ہے گناہ کا، پیروں سے تعلق ہے، کسی طریقے سے بھی ہے، وہ کہتا ہے میں تو یوں بھی کرتا ہوں۔ اس شخص کو کہتے ہیں فاجر۔ ایک ہے فحشاء۔ فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، بے حیائی کے کام۔ کوئی شخص رشوت لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو دین کے اصطلاح میں فحشاء نہیں کہتے۔ سود لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اپنے وبال ہیں،
لیکن اس کو ہماری شریعت کے اصطلاح میں فحشا نہیں کہتے. فحشا اس کو کہتے ہیں زنا، یہ فحشا ہے. زنا کے دوائی اور محرکات یہ فحشا ہے. کسی عورت سے ایسا تعلق قائم کرنا جو قابل اعتراض ہو شریعت کے اندر، یہ فحشا ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، پھر اس کی تصویر نکالنا، یہ فحشا ہے. لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کرنا. کسی کے گھر میں داخل ہونا، یہ فحشا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں فحشا میں آتی. فحشا جو گناہ ہیں وہ ایک عقل مند آدمی بھی اس کو نہیں برداشت کرتا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے. میں نے ہٹلر کے بارے میں سنا، ہٹلر کے بارے میں جس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، کہ اس کے اندر دو چیزیں تھیں، کسی کتاب میں پڑھا تھا. ایک یہ کہ اس شخص نے شراب نہیں پی تھی، شراب نہیں پی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، فحشا کے اندر. اس لیے اس کی ایک بات سے ساری یہودیت کے اوپر کب کبھی طاری ہوتی تھی، لرزہ طاری ہوتا تھا. اب بھی جو یہودیوں کے سامنے اس کا نام لیتا ہے تو اس شخص سے یہودیوں کی دشمنی ہو جاتی. تو اس کے اندر یہ چیز تھی. فحشا آدمی کے اعصاب کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے. فحشا گناہ سے اعصاب انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ شخص انتہائی گند ہوتا ہے. یہ اسام کی طرح ہوتا ہے جو خود چل کر دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا. کوئی اس پر پیر رکھے، وہ راستے میں پڑا رہتا ہے، لوگ اس کو رسی سمجھتے ہیں، منگو تے لٹکا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو وہ ڈنگ مارتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو پھیلانا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تشیع الفاحشہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے، پسند کرنا دل سے ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فحشا لوگوں میں پھیلے. فی الذین آمنوا، مومنین کے اندر پھیلے. فحشا گناہ کو دبانا، یہ قرآن کریم بھی کہتا ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے، شریعت محمدیہ بھی کہتی ہے. اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے کسی شخص کو اور کسی جوڑے کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے اور اس کے پاس تین گواہ اور اس کے ساتھ نہیں ملے، جو مجموعہ 4 گواہ بنتے ہیں، تو دین کا اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اس کو چھپائے، اس کو دفنائیں، بالکل کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے کہ میں نے اس طریقے سے فلاں کو دیکھا. سابقہ دین کے اندر ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، جب بھی ایسی کوئی صورت بنی، اس نے گواہ پورے نہیں کی اور کسی کے بارے میں کہا، دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود سزا جو جاری ہوئی اس شخص کے اوپر جاری ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ شخص جھوٹا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہارے اس بولنے کی تجھے اس وقت اجازت تھی زبان ہلانے کی جب تیرے پاس 3 گواہ اور تھے، تیرے ساتھ 4 گواہ، اور جب تیرے ساتھ 4 گواہ نہیں بنے اور تو نے زبان ہلائی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا وہ یہ گناہ میں مبتلا تھا، تو اللہ کے دین کے اندر جھوٹا ہے. اب سزا تجھے ملے گی، جس کو حد قذف کہتے ہیں، اور 80 کوڑے لوگوں کے سامنے اس شخص کو لگائے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگے ہیں ایسے لوگوں، وہ خود پاک تھے، خلفائے کے زمانے میں لگے ہیں ایسے لوگوں کو کوڑے. لیکن آج کل عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، سارا کا سارا معاشرہ، کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا. قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا تو اس کو تحقیق کر لیا کرو. اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں نے فحشا کہا، اس کو دباؤ، اس کی تحقیق مت کرو. ہاں اگر ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ ثبوت ہو گیا، اور پھر ثبوت کے بعد فوراً ان گناہ کے مرتکب جوڑے کو فوراً سزا دی جائے، یا تعزیر یا حد.
اگر حد تک بات پہنچ سکتی ہے تو اس پر حد جاری کیا جائے، اور اگر حد تک بات نہیں پہنچ سکتی تو اس پر تعزیر جاری کر دی جائے، اور جب یہ جاری کر دیا گیا تو آئندہ لوگ اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے، ثبوت تک بات نہیں پہنچ سکتی، تعزیر اس پہ جاری نہیں ہو سکتی، حد اس پہ جاری نہیں ہو سکتی، اور وہ بات کی جاتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر گناہ پھیلے گا۔ وہ نوجوان، آج کل تو موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ایک زمانہ اخبار کا تھا، کتابوں کا تھا، لٹریچر کا تھا، رسالوں کا تھا، اس میں بات پھیلتی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ پھیلتی تھی۔ ایک زمانہ آج ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، ایک گھنٹے کے اندر۔ اس میں اس فحشا کے پھیلانے کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان کیا ہے کہ مسلمان کافروں، یہود و نصارہ اور ہنود کے وہ اس پہ ٹارگٹ پہ، نشانی پہ آتے ہیں، دیکھو یہ لوگ ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے غلاموں سے بھی بدتر ہیں، ان کی عورتیں ہماری کنیز ہیں، ان کے حکمران ہمارے غلام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو گت بنتی ہے مسلمانوں کی، اس سے اللہ کی پناہ۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہو، تو اس سے اللہ کے دین کی جو تذلیل مسلمانوں نے کی، اس کی سزا مسلمانوں کو الگ ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ کسی داڑھی والے، کسی کرکولی والے، اس کے اندر کوئی بدعملی ہے، گناہ ہے، اس کی تصویر لے کر اس کو پھیلایا گیا۔ جب پھیلایا گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو داڑھی والے نے عمل کی، دیکھو مفتی نے یہ عمل کی، دیکھو فلانے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پوری دنیا کے اندر خبر پھیل جائے گی۔ اب لوگوں کی گمان اور ظن وہ مدارس سے، داڑھی سے، پگڑی سے متنفر ہو جائیں گے تو لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور جس شخص کی حرکت اور فعل سے لوگ دین سے بیزار ہو گئے، اس کی اپنی سزا کیا ہوگی وہ سوچے۔ مسلمان کو تو عملی طور پہ اور قولی طور پہ داعی ہونا تھا، لیکن یہ منفر بنا، دین سے بیزاری کا سبب بنا۔ کبھی کبھی یہ خود داڑھی والا وہ دین کے کسی عمل کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، فلاں رو رہا تھا دعا میں تو اس کی رونے کی وہ کرتا ہے، نقل اتارتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس طریقے سے رو رہا تھا۔ فلاں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی استہزاء اور تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ اس طریقے سے نماز پڑھا رہا تھا۔ یاد رہے کہ دین کے کسی چھوٹے حکم چاہے وہ مستحب عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کا حکم ایسا ہو کہ متفق علیہ ہو، اس کے اوپر استہزاء ثبوت ہو، اس کے اوپر استہزاء یہ کفر ہے، آدمی ایمان سے فوراً نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسواک کے اوپر کوئی ہنسا، مسواک لکڑی کا بنا ہوا ہے، آج کل کافر لوگ نے ایک چیز نکالی ہے، برش، وہ استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مسواک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے اگر اس میں ناجائز اجزاء نہ ہوں، لیکن وہ سنت جو مسواک استعمال کرنے سے آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو اس سے ہرگز نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ نے مسواک کا مذاق اڑایا تو آپ سے ایمان نکل گیا، ایمان رہا نہیں، اس لیے کہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، اور یہ دین کا حکم فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ایسا سنت ہے کہ سارے اس کو مانتے ہیں، پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خرابی اس کی یہ ہوگی، دوسری خرابی یہ ہوگی کہ جو اس گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا اس کے اندر وہ بدعملی شروع ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں، میں بھی اس طریقے سے کروں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر کوئی فیشن، کوئی طریقہ نکل آتا ہے، کسی کافر ملک کے اندر، جو چھوٹا سا ملک ہے، وہ دنیا کے اندر فوراً ہی پھیل جاتا ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، لباس میں ہو، بال بنانے میں ہو، وضع قطع میں ہو، لباس اور پوشاک میں ہو، اٹھک بیٹھک میں ہو، بات کرنے میں ہو، یہ سارے کی سارے، یہاں تک کہ دو پشتو بولنے والے
اردو بولنے والے آپس میں بات کریں گے تو انگریزی میں کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی زبان بھول گئے۔ قرآن اور حدیث کی زبان بھی تو ہمیں آتی نہیں ہے، جو بولتا ہے تو اس کی طرف یوں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ ایک مسخرہ لگتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی زبان بھی بھول گیا۔ میں خود ان لوگوں کے اوپر ہنستا ہوں جو تحریر ہوتی ہے پشتو کے کسی بس پر یا کسی جگہ پر غلط لکھا ہوا ہوتا ہے، میں ساتھی کو کہتا ہوں دیکھو یہ پشتو بولنے والے ہیں ہمارے، اور ان کو پشتو نہیں آتی، اپنی زبان بھول گئے، ختم۔ مجھے بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہاں جمعے کی نماز میں، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جمعے کی نماز میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ پشتو سیکھ، اس لیے کہ یہاں پشتو ٹھیک بولی جاتی ہے، بہت سارے الفاظ وہ مجھے نہیں آتے، تو میری پشتو ٹھیک ہو گئی یہاں آ کر سیکھ۔ تو یہ تو ایک بہت ہی کمزور مقصد ہے، لیکن بہرحال اپنی زبان سے تو محبت ہے، اور اپنی زبان سے محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہ تو ہوئے ہی تمام دنیا کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات، اور اپنے شہر، ان سے تو محبت سب کو ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس لیے وہ عالم، وہ خطیب صاحب جو ممبر کے اوپر ایسی تقریر کرتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں میں اس گناہ کا ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے اس گناہ کو چھیڑا، اور اس کے نشیب و فراز اور اس کے چھوٹی بڑی بات اور اس کی تحقیق وہ شروع کر دی لوگوں کے سامنے، تو یہ اس نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، اس لیے کہ ایک ایسی چیز کو اس نے اچھالا کہ جو لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر نہیں تھا۔ بات تو ایسی کرنی چاہیے جو معاشرے کے اندر موجود ہوں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں اسے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ فحشاء پھیلاتے ہیں تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، قرآن کریم میں سب کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ، برائی، بے حیائی کی بات مومنوں کے اندر پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر دردناک عذاب میں حد بھی شامل ہے، حد قذف۔ دنیا کے دردناک عذاب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کے اوپر ایسی بیماری، ایسی مصیبت اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے کہ جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس شخص کو کیا ہوا، اور جو ٹھیک بچتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا زیادہ مورد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھا۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رأس المنافقین، جو برائیوں کی ریشہ دوانی کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس قسم کے فحشاء کے پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دوسروں کو دی، اس کو نہ دی، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھا، وہ ایسی خفیہ انداز سے کرتا تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو اس سے آخرت کے عذاب میں کمی آتی ہے۔ زیادہ تر مسلمان اگر کچھ گڑبڑ کریں، اس پر مصیبت آئی تو اس کے آخرت کا گناہ یا معاف ہو جاتا ہے یا اس سزا میں کمی آتی ہے۔ معاف اس وقت ہو جاتا ہے جب پشیمان بھی ہو، اور کمی اس وقت آتی ہے کہ جب پشیمانی نہ ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ موبائل کا غلط استعمال آج کل ہر کسی کے پاس ہے، میرے محترم اس سے بچنا چاہیے۔ دینا بچ کے دل انتہائی ضروری تھی تو گورچ دا سشے دے سشے خورو۔ بعض اخبار وہ کہتے ہیں فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہر قسم کے شخص کی باتیں اس میں آتی۔ آج کل تو پیسے بٹورنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک الماری چھوٹی سی بنائی ہے جس میں 10-12 کتابیں رکھی ہیں، چاہے وہ کتاب کو جانتا ہو یا نہیں، اس کی کرسی کے پیچھے وہ کتابیں نظر آتی ہے، اور یہ لوگوں کو باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ عالم ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کی باتیں لی جاتی ہیں، پسند اپنی اپنی۔
کسی شخص کو اس کی باتیں پسند ہوتی ہے، کسی کو دوسرے کی باتیں پسند ہوتی ہے، اس لیے کہ جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر اس کو وہ گناہ بیان کرے تو اس کی باتیں سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ خود اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے لیے ایسا شخص چاہیے کہ جو اس گناہ کو جائز قرار دے اور وہ کہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس چیز کے شر سے بچائے، اور اللہ جل شانہ اس سے بھی بچائے کہ ہمارے ذریعے دین کی تخفیف ہو، دین اسلام کی، اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر دین کا وہ ذمہ داری اور دین کا بوجھ اٹھانے والے یہی مسلمان ہیں۔ اگر غلط نقشہ انہوں نے دین کا عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کافروں کا ہاتھ کل انہی مسلمانوں کے گریبان میں ہوگا، ان لوگوں نے ہمیں اس طریقے سے دکھایا تھا، یہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے۔